بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید. اور ناظرین، لیگل فورم ایسا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، آپ کے لیگل ایشوز کے حوالے سے، آپ کے ویزا ایشوز کے حوالے سے، آپ کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اس پروگرام میں جو جوائن کرتے ہیں وہ ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ، امیگریشن ایکسپرٹ ہیں. لا لینڈ سالسٹر ایک بڑی فرم ہے لنڈن کی، اس سے یہ وابستہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں اس کے، اور تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں لنڈن میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں. اور ان کی جو اتھینٹک ایڈوائس ہوتی ہے وہ بہت لوگوں کے لیے کام بھی آتی ہے. تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ ذرا آپ کی انوائٹ کرنے کا. اچھا بیرسٹر صاحب، بڑا ایک آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ پاکستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ ان کے لیے بڑا اہم ہے وزٹ ویزا. بہت سارے لوگ وہاں سے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وزٹ ویزا پر وہ برطانیہ آنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزٹ ویزا کیٹیگری ہے کیا، اس کو کیسے امیگریشن رولز میں یہ ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ بہت شکریہ سر. دیکھیے، جو وزٹر ویزا کیٹیگری ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ممالک کی وزٹر ویزا کیٹیگری ڈفرینٹ ہے یو کے حوالے سے. یو کے کی ایک اپنی وزٹر کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ جنرل وزٹر ایز اے فیملی ممبر جو ہے آپ کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں، یو کے میں آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اسپانسر نہیں ہے آپ پھر بھی یو کے میں ایز اے ٹورسٹ وزٹر کے اوپر جو آپ یو کے میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کو میڈیکل کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو آپ پرائیویٹ وزٹ علاج کے لیے جو ہے یو کے میں آ سکتے ہیں. اسی طرح میرج وزٹر ویزا ہے. تو یہاں پہ یو کے میں کافی ڈفرینٹ ٹائپس کی کیٹیگریز ہیں جہاں پہ وزٹر ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو وزٹر ویزا ہے یہ یو کے میں آ کے سوئچ نہیں کر سکتے. تو کچھ ممالک ہیں جہاں پہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ آپ وزٹر ویزا کو دوسری کئی کیٹیگریز میں سوئچ کر سکتے ہیں. یو کے کا جو وزٹر ویزا ہے اس کو آپ کسی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، ورک کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، اسٹڈی کی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے، بزنس کی کیٹیگری میں سوئچ نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی اکثر جو ہے وہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں کہ یو کے شاید اس طرح کی اپرچونٹی دیتا ہے جب آپ یو کے میں وزٹر کے اوپر جاتے ہیں. تو وزٹ کا مطلب جو ہے میجورٹی ٹائم وہ یہی ہے کہ آپ آئیں یو کے میں اور آپ یو کے کو وزٹ کریں، اپنا جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کہا تو ان کو کہ آپ آنا چاہتے ہیں وہ آپ پورا کریں اور آپ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جائیں. ایک تو چلیں سیر و سیاحت کے لیے ہو گیا، بزنس کے لیے بھی وزٹ ویزا ہوتا ہے، اور اس کی کیا کیٹیگری ہے؟ دیکھیے، جو بزنس وزٹر ویزا ہوتے ہیں اس کے لیے نارملی بزنس جو یو کے میں ہوتے ہیں، مطلب کوئی آپ کمپنی کہہ لیں پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، وہ یو کے کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، سروس پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں، اپنی پروڈکٹس یو کے اندر جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہیں. تو وہ اپنے جو نمائندے ہیں کمپنی کے، کوئی بھی جو مینیجر ہیں یا ہائی لیول کے جو ریپرزینٹیو ہیں، تو ان کو یہاں پہ میٹنگز کرنے کے لیے یو کے میں بھیج سکتے ہیں. تو اس کو بزنس وزٹر کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، جس میں یہاں کی جو کمپنی ہوتی ہے، کوئی بھی جو کمپنی ہے وہ اس کی ہوسٹ بنتی ہے. وہ انویٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور اکاموڈیشن وغیرہ نارملی جو کمپنیز آتی ہیں، جو ریپرزینٹیو آتے ہیں، وہ نارملی اپنی اکاموڈیشن خود سے ہی جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے. مگر یہاں کی جو کمپنیز ہیں وہ نارملی انویٹیشن دیتی ہیں. تو اتنی زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ کیٹیگری نہیں ہے. اور اس کے اوپر ماضی میں کافی اسکیم بھی ہوئے ہیں. آج سے کافی سال پہلے لوگوں کو جب یو کے میں بزنس ویزاز کافی زیادہ تعداد میں لگ رہے تھے تو کافی لوگوں کو بزنس وزٹر ویزا جو ہے وہ بزنس ویزا کر کے جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی. جو بزنس وزٹر ویزا ہے بیسیکلی وہ بھی ایک وزٹر کی کیٹیگری ہے. آپ آئیں گے، اپنی میٹنگز کریں گے، اپنے پروڈکٹ کے لیے جو آپ نے کرنا ہے ان کو بیچنا ہے یا ان کے ساتھ اگریمنٹس کرنے ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے واپس اپنے ملک جو ہے وہ واپس جانا ہے. تو آپ اس پہ کمرشل ایکٹیویٹی صرف کانٹریکٹس کی حد تک کر سکتے ہیں، کوئی پیسے لے دے نہیں سکتے؟ بالکل. اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی سروس جو ہے وہ یو کے میں پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بیچ نہیں سکتے، کیونکہ وزٹر ویزا کی کوئی بھی کیٹیگری جو ہے وہ آپ کو ورک کی جو ہے پرمیشن نہیں دیتی. تو آپ کام یہاں پہ یو کے میں آ کے نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کوئی پروڈکٹ آ کے یہاں پہ مارکیٹ میں بیچنا چاہیں گے تو آپ کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ نے اس کمپنی کو اپنے پروڈکٹ کے سیمپل دکھانے ہیں تو آپ اپنے سیمپل لے کے، اور پاکستان سے اکثر لوگ جو کاٹن انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کپڑے کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ لوگ یو کے میں آتے ہیں، اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ یو کے کی جو کمپنیز ہیں، جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں، ان کے ساتھ ان کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے بزنسز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں آ پاتے. لوگ ان کو کہتے ہیں آپ نہیں آ سکتے، ہم کریں گے. تو جو سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، فیصل آباد میں بیٹھے، سیالکوٹ میں بہت بڑی اسپورٹس انڈسٹری ہے. اس کے بعد فیصل آباد میں یہی گارمنٹس کی بہت بڑی ہے. وزیر آباد میں کٹلری کا یہ بہت ہے. یہاں یہ
जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। तो अगर वो वहाँ बैठा कोई आना चाहता है बिजनेस वीज़े के लिए, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको एडवाइस करेंगे? सपोज एक कंपनी का मालिक वहाँ बैठा है, वो पूछ रहा है आपसे कि बैरिस्टर साहब मैं आना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से लोगों को अपनी मार्केट करना चाहता हूँ, वो किस तरह अप्लाई कर सकता है? रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें बताइए। चलें इसको ही फोकस करते हैं। इसमें यह है कि अगर कोई आना चाहता है पहले नंबर पे, तो बेहतर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर उनके पास वहाँ पे यूके के अंदर कोई कंपनी है जो उनको होस्ट कर रही है, जिनके साथ ऑलरेडी उनका कोई नेगोशिएशन चल रहे हैं, ईमेल्स चल रही हैं, कोई बातचीत चल रही है और वो कंपनी उनकी होस्ट बनती है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पॉन्सर लाजमी हो, ठीक है, आपके लिए ये होस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपका अगर कई कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनको ईमेल्स करें, अगर वो कहते हैं कि ठीक है अगर आप यूके में आते हो आप हमसे मुलाकात के लिए आ सकते हो या वक्त तय कर लेते हैं, तो आप उसकी बेस के ऊपर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें आप कहते हैं कि हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, हम होटल में जाके रुकेंगे, वहाँ पे हम 2 वीक के लिए जा रहे हैं और हमने इन कंपनीज़ के साथ मुलाकात तय की है, बुकिंग दिखाते हैं, अभी अपनी बुकिंग दिखा दें, ठीक है। उसके लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा आपका वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए थी, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपका इस्टेब्लिश बिजनेस है उस कंट्री के अंदर। आप पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पाकिस्तान से करें तो आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर्स हैं, FBR के साथ आपकी रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए या इंडस्ट्री के रेलेवेंट कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए तो वो आपकी इन प्लेस है। आपकी जो बिजनेस की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अटैच करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव आना चाह रहा है यूके के अंदर अपनी प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके पास भी ज़रूरी है कि वो अपना प्रूफ करे कि वो सफिशेंट उसके पास फंडिंग अवेलेबल है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास कितने लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए, एज लॉन्ग एज कि आप टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, आप यूके में अपना रिटर्न जो है वो जो अपने टाइम है जो आपका वो ड्यूरेशन आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं ना चलें ये विजिट वीज़ा में भी आ जाते हैं, जनरल विजिट वीज़ा भी, मेरे ख्याल यही रिक्वायरमेंट है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब अगर आप मेडिकल विजिटर के ऊपर आना चाहते हैं, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के साथ, किसी कंसल्टेंट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट सेट है? क्या उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए वादा किया है या आपको चेकअप करने के लिए उन्होंने आपको बुलाया है? एज लॉन्ग एज आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो आप मेडिकल की ट्रीटमेंट का विजिटर वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अपना दिखाना था कि आपके पास रेलेवेंट इंश्योरेंस है या रेलेवेंट फंडिंग अवेलेबल है जो कि कवर करेगी उस ट्रीटमेंट को, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ होस्ट का होना या इन्विटेशन का होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी प्रूव करना कि आप ये चीज़ अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जिसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर आपके बहन भाई या अंकल जो यहाँ पे हैं वो आपको अगर यूके में सेटल हैं वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो आपको इन्विटेशन दे सकते हैं, साथ में अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, साथ में अपने टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, अगर वो एम्प्लॉयड हैं अपनी पे स्लिप्स दे सकते हैं, और अगर उनके पास अपना घर है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन जैसे लैंड रजिस्ट्री के सर्टिफिकेट वगैरह वो लगा के कह सकते हैं कि हम इनको अपने घर में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 2 हफ्ते के लिए रखेंगे और हम इनके रिस्पॉन्सिबल होंगे इनको मेंटेन करने के। तो बेसिकली इसको बोलते हैं मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स। तो एज लॉन्ग एज आप मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट 2 आपकी पूरी हों तो आप आराम से जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल भी जाता है। अच्छा, बड़े अच्छे वेल ऑफ लोग होते हैं, वो कहते हैं ये हमने तो अप्लाई किया, पैसे भी पड़े हुए थे, रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्ट होने की ये क्या वजह होती है इसके पीछे? कहते हैं जी अभी तो हमने 50 लाख डाला था, हाँ। मेरे ये अभी 1 करोड़ डाला था या 2 करोड़ पड़े हुए थे, लेकिन वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो गया। ये अक्सर देखने में आता है और आपको इल्म है कि मैं ज़्यादातर चैलेंज जो है जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं वो उनको चैलेंज करता हूँ कोर्ट्स के अंदर, जुडिशियल रिव्यू करता हूँ इन डिसीजंस के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर अपील का राइट्स नहीं मिलता ना यूके के, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो या आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं या आपको जुडिशियल रिव्यू ही करना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली जुडिशियल रिव्यू जो है वो फिर उसको देखता हूँ, अगर आपका एप्लीकेशन अच्छा स्ट्रांग हुआ होता है तो उसको ही जुडिशियल रिव्यू में ले गया, तो नहीं तो फ्रेश एप्लीकेशन करने के बाद उसको जुडिशियल रिव्यू में ले जाते हैं अगर वो दोबारा रिफ्यूज़ करते हैं। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि रिफ्यूज़ल ज़्यादा क्यों होता है। अब इसमें देखें, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली चंद उन कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पे जिनको हाई रिस्क कंट्रीज समझा जाता है, जहाँ पे इमिग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आके कई मरतबा वापस नहीं जाते। ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जो कि हाईलाइटेड हैं जिसकी वजह से वहाँ से रिफ्यूज़ल रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब उसमें होता ही है कि कुछ लोग एकदम से अपने अकाउंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे डालने शुरू कर देते हैं जिसको ये एक्सप्लेन नहीं करते। और ये नहीं मैं कह रहा कि वो पैसे गलत होते हैं, पैसे उनके जेन्युइन होते हैं, बिज़नेस के पैसे होते हैं या उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, मगर उसको एक्सप्लेन नहीं करते। अब वो समझते हैं क्योंकि हमारे अकाउंट के अंदर 50 लाख की स्टेटमेंट जैसे आपने बोला तो हमें ऑटोमेटिकली विजिटर जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर है जो वीज़ा का उसको वीज़ा दे देना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं। असल में उसने ये देखना कि ये पैसे आपके कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये किस चीज़ के पैसे हैं। जो एज लॉन्ग एज अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं विजिटर वीज़ा के साथ में
اور یہیں پہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم ہم نے بھرا, ساتھ میں ایک چنک آف ڈاکیومنٹ جو ہے ہم نے لگا دیا, اب ویزا آفیسر جانے اس کا کام جانے, ہمیں بس ویزا دے دے. اس بات کے اوپر ویزا نہیں ملتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کے کیا کیا ڈاکیومنٹ ہیں, ان کے اندر ٹرانزیکشن کہاں سے آئی ہیں, یہ پیسے کس چیز کے ہیں, اور یہ آپ کا سورس آف فنڈنگ کیا ہے, تو آپ کے پاس پوری ایک منی ٹریل ہو. اور یہ ماضی لوگ کافی جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ یو کے صرف بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے وزٹر ویزا الاؤ کرتا رہا ہے. باقی بات تو ایک اور بھی چیز بڑی آ رہی ہے کہ وہ جو ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں کیا, ایف پی آر بھی کو چیک کرتی ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں آج کل کافی زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ تو اویلیبل ہو گیا آن لائن, ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹیکس فائلر کا چیک کرنا اور کافی زیادہ انفارمیشن وہ ان کی ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بزنس ہے پاکستان کے اندر, یا آپ سیلف امپلائڈ ہو پاکستان کے اندر, تو وہ نارملی کہتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے جو ریلیونٹ ڈاکیومنٹیشن ہے, ٹیکس ریٹرنز ہے, وہاں پہ وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں. اور اکثر پاکستان کے جب میں کیسز ڈیل کرتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹس ہے اس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز چل رہی ہوتی ہیں, کروڑوں کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اور جو ایف بی آر کے ساتھ ان کا جو ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی ٹوٹل انکم 8 لاکھ روپے ہے یا 20 لاکھ روپے ہے, جو کہ بہت زیادہ گیپ ہے. ایک تو ہوتا ہے تھوڑا بہت فرق آنا, بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر کنسیپٹ جو ویزا آفیسر کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے, صحیح سیدھے نہیں ہیں, تو آپ شاید ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا کچھ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں, میں یہی کہوں گا آپ کے طور سے کہ آپ اپنے جو ٹیکس جو میٹرز ہیں پاکستان کے اندر ان کو اسٹریٹ فارورڈ رکھیں, اور میک شیور کریں کہ وہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹس اور آپ کے جو انکم ہیں سورسز ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ملازمت پیشہ لوگ جن کی کوئی اتنی بڑی سیلری بھی نہیں ہوتی, بالکل 2 لاکھ 3 لاکھ یا ایون 1.5 لاکھ والے, ان کے بھی لگ جاتے ہیں. بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جو سیلریڈ امپلائڈ ہوتا ہے نا, کمپنی کسی کے ساتھ کام کر ہوتا ہے, اس میں اس کمپنی کا کیا لین دین ہے یا ٹیکس کا کیا میٹر ہے وہ کمپنی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں اس انڈیویجول جو امپلائی ہوتا ہے وہ اپنی پرسنل انکم کے اوپر, بالکل, تو وہ اس کا وہ ایشو نہیں اتنا بنتا. ایشو تب بنتا ہے جب بندے سیلف امپلائی ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر میجورٹی آپ کو پتہ ہے سیلف امپلائڈ جو ہے نا وہ زیادہ طبقہ ہے ہمارا. بزنس مین چھوٹے سے مطلب بے شک بزنس کرتے ہیں, مگر زیادہ طبقہ جو ہے بزنس مین کا طبقہ ہے, تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو میں ریشو بتاؤں نا, پاکستان کی ہر 100 میں سے تقریباً 42 سے ابو جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہوتے ہیں وزٹر ویزا کے. 58 کے تقریباً قریب کی جو لاسٹ فگر ہم نے چیک کی تھی, تو یہ ابھی بھی بہت اچھی ہے, مگر اگر آپ کو میں انڈیا سے کمپیئر کروں تو 82% ہے وہاں کی, ٹھیک ہے. ہم ساتھ میں دیش ہیں, لیکن ہماری اس میں غلطی یہ ہے کہ وہ ایڈوائس نہیں لیتے زیادہ تر. میرا خیال ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر نا ایک تو بیسکلی ہے ایجنٹ ٹائپ کا طبقہ جو کہ کنسلٹنٹ کے نام سے ایک یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں, کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں. ان کا ہوتا ہے یہ مسئلہ یہ کہ ان کا 1 یا 2 ویزا لگ جاتا ہے, جو 100 ریفیوز ہوتا ہے اس کا کسی کو بتاتے نہیں, مگر جو 2 لگتے ہیں اس کا وہ شور ڈال دیتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ سستے میں پڑتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے کیسز خراب کر لیتے ہیں. اور ہمیں مشکل اثر یہی ہوتی ہے جب ہم کیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جب کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ 3 مرتبہ ریفیوز ہو چکا ہے, 4 مرتبہ ریفیوز ہو چکا ہے. جب میں ڈاکیومنٹس دیکھتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں یہ تو پہلی مرتبہ بھی ویزا ریفیوز نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب ہمیں ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک ٹریل بن چکی ہے ریفیوزل کی, اور ہوم آفس کو اب ہم جب اب نیا اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پرانے سارے ریفیوزل جو ہیں وہ ایڈریس کرنے پڑتے ہیں, تو کافی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. اور اسی وجہ سے جو اکثر لوگ ہیں ان کے جو وزٹ ویزا 1 یا 2 مرتبہ ریفیوز ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ویزا دینا ہی نہیں, انہوں نے ہمیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یو کے ویزا آفیسر کا کوئی مائنڈ نہیں بنا ہوتا کہ کس نام سے بندہ ہو تو اس کو اپلیکیشن گرانٹ کرنی ہے, کس سے نام سے ہو تو اس کو ریفیوز کرنی ہے. یہ بیسیکلی آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے اوپر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو فارم ہیں اپلیکیشن فارمز ہیں اس کو کمپلیٹ نہیں بھرتے, اس کے اندر جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو 0 لکھ دیتے ہیں, کہیں پہ ریلیونٹ فگر لکھ دیتے ہیں, جواب کچھ ہوتا ہے دے کچھ دیتے ہیں. کیونکہ اکثر جو ایجنٹس لوگ ہیں وہ ان کے پاس جو ایک پڑا ہوتا ہے کاپی اسی کو پیسٹ بار بار کر کے وہ لگا دیتے ہیں, حالانکہ ہر انڈیویجول کا اپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ سیپریٹ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا اپلیکیشن ریفیوز اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو کنٹری ہے اس کے ساتھ میں اپنا تعلق نہیں ثابت کر پاتے صحیح طرح کا اسٹرانگ, مطلب اپنی فیملی کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاتے, اپنے بزنسز کی ڈیٹیلز نہیں دیتے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ان کی جائیداد کیا ہے, اس کے علاوہ ایسٹس کیا ہیں, وہاں پہ پراپرٹیز کیا ہیں, ان کی ڈیٹیل نہیں لگاتے, اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ارریلیونٹ ہیں. اب
ویزا آفیسر نے ہر ایک انڈیویجول کی ریکوائرمنٹ کو جا کے تو نہیں دیکھنا نا, وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو پروو کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ لوگوں کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. مگر پاکستان کی اگر ہم بات کریں, سب سے زیادہ جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے اس کے اندر انٹینشن ٹو ریٹرن, جو واپس نہ جانے کا جو ان کا شک ہوتا ہے, اور وہ اکثر جو ہے لوگوں کے فائنینشیل یا پرسنل سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ ریفیوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ جب آپ ایجنٹس کے ذریعے کام کرواتے ہیں, کئی مرتبہ وہ آپ کا ویزا لگوانے کے لیے کچھ غلط ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیتے ہیں. یو کے غلط ڈاکیومنٹ, فالس انفارمیشن کے اوپر بہت سخت ایکشن لیتا ہے. 10 سال کے لیے اپلیکیشن کو بین کر دیتا ہے, اپلیکینٹ کو ریفیوز بھی کرتا ہے پلس آپ کو بین بھی کرتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بجائے کسی غلط ڈاکیومنٹ کو لگانے کے آپ صحیح والے ڈاکیومنٹ لگوا کے ریفیوز کرا لو, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے 10 سال کا بین لینے کے اوپر. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وزٹ ویزا یس سستا ایک اپلیکیشن ہے, 140 پاؤنڈ کے قریب اس کی وزٹ ویزا کی فیس ہے, کوئی مہنگا اپلیکیشن نہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ ایک ڈاکیومنٹ غلط لگائیں گے, 2 نمبر لگائیں گے, فالس لگائیں گے, تو آپ کا وزٹر ویزا جو ہے نہ صرف ریفیوز ہوگا بلکہ آپ کو 10 سال کے لیے بین بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے جینین ڈاکیومنٹس کے اوپر ریلائی کریں. اچھا برسر صاحب, اب اس صورتحال میں اب یہ تو نہیں پتہ نا کون سا ایجنٹ ٹھیک ہے کون سا نہیں, تو آپ ایڈوائس کیا کرتے ہیں لوگوں کو کہ جب اپلیکیشن فارم فل ہو رہا ہے یا ایک دفعہ فل ہو گیا ہے تو خود اسٹڈی کر لیں تو بہتر نہیں ہے بجائے اس کے؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر ایک تو یہ کہوں گا کہ آپ کسی مستند وکیل سے مشورہ کریں. اور پاکستانیوں کے لیے سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستانی یو کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں, مستند وکیل موجود ہیں. آپ کسی سے مشورہ کر لیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ آن لائن اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں, آن لائن سارا پروسیس ہے. آپ بالکل, میرا آن لائن اپوائنٹمنٹس میں کرتا ہوں کہ آل ٹائپس آف وزٹر ویزاز کے اوپر, یا کوئی بھی آپ کا اپلیکیشن ہو یا لیگل میٹرز کے اوپر میں آن لائن اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں, فیس ٹائم اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں, زوم کے اوپر اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں, فون کے اوپر اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں. تو ٹیکنالوجی اتنا قریب لے کے آئی ہے. تو پاکستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لندن کے کسی دوسرے علاقے میں بیٹھے ہیں, اکثر لندن کے اندر جو لوگ جو کلائنٹس ہیں ہمارے, ان کو بھی آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہیں پہ ہم ویڈیو کالز کے ذریعے جو ہے اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کا سارا پروسیس ڈیل ہوتا ہے. تو سیم سروس ہم پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے, جو بزنس مین بیٹھے ہیں, ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ اب ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب وہ ہم تک اپروچ کریں گے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ اکثر جو وزٹر ویزا کا جو وہاں پہ کنسلٹنٹ یا ایجنٹس کام کرتے ہیں, وہ وزٹر ویزا کی کاپی آپ کو نہیں دکھاتے, وہ ریفیوزل کی بھی ایون کئی مرتبہ کاپی آپ کو نہیں دیتے, وہ صرف پاسپورٹ آپ کو واپس کرتے ہیں. اور یقین مانیے اظہر, مجھے ہر سال کئی مرتبہ اتنی دشواری ہوتی ہے ہوم آفس سے پرانا ریفیوزل ریٹریو کرنے کے اوپر, کیونکہ کلائنٹ کا ریفیوز ہوا ہے. کلائنٹ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے میرے ایجنٹ نے پاسپورٹ واپس کر دیا, مگر کلائنٹ کو ریفیوزل نہیں ملتا. اور ریفیوزل لیٹر کے بغیر ہم اس کا نیا اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ پرانا کیا ہوا. تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں اکثر کلائنٹس کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی مستند وکیل سے آپ مشورہ کر کے پھر اپلیکیشن کریں, اور جو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ وہاں پہ دیں, جو ای میل ایڈریس آپ یوز کریں, وہ کسی ایجنٹ کا نہیں ہو, وہ آپ کا اپنا ہوتا کہ ہوم آفس کا ڈیسیجن لیٹر بھی آپ کے اپنے ای میل پہ یا آپ کے کسی وکیل کو جائے, نہ کہ کسی ایجنٹ کو. اچھا, ایک اور اس میں نے آپ کی اس بات شاید پیمنٹ میں بھی کئی دفعہ فراڈ کارڈ یوز ہوئے ہیں. مجھے کئی دفعہ کچھ لوگوں کی کمپلین ہے. اس پہ کیا کہیں گے کہ پیمنٹ کیا اپنے کارڈ سے کریں, کس طرح؟ دیکھیں, ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے کارڈ سے پیمنٹ کریں, آپ اپنے بہن بھائی کے کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں, کئی مرتبہ وہ بالکل کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, مگر یہ کہ کئی مرتبہ ہوتا ہی ہے, اور یہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے یہ کام جو آپ بات کر رہے ہیں. اس میں کئی اسٹوڈنٹس کو ویزا لگے ہیں یو کے, اور اس کی ان کی یونیورسٹی فیس جو ہے ان کے کنسلٹنٹ یا ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں پہ پاکستانی روپیز میں لے کے اور ان کو کہا کہ آپ کو کنورژن نہیں پڑے گی, آپ کو دیکھو پاؤنڈز میں نہیں بھیجنے پڑیں گے, ہم بھجوا دیتے ہیں یا ہم کروا دیتے ہیں. اور انہوں نے انٹرنیشنل کچھ فراڈولنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کارڈز کی ڈیٹیلز ڈال کے یونیورسٹیز کو فی پے کرا دی, جو کہ کافی ہیوی اماؤنٹ ہے, 15,000 پاؤنڈ 14,000 پاؤنڈ فی پے کرا دی. اب کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ یو کے میں ویزا لے کے آ گئے ہیں, یونیورسٹی میں انہیں ایجوکیشن شروع کر دی, اپنی تعلیم شروع کر دی. 2-3 مہینے کے بعد یونیورسٹی کو جب وہ باؤنس بیک ہوئی پیمنٹ, یا بینک نے کہا کہ یہ پیمنٹ تو فراڈولنٹ ہمیں رپورٹ ہو چکی ہے, تو ہم آپ سے پیسے یہ واپس لے لیں گے آپ کے اکاؤنٹ سے, جو کہ نارملی یو کے میں ایسے بینک کرتے ہیں. تو یونیورسٹیز نے الٹیمیٹلی پھر ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے کہ ادھر وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ پیسے پے کرو, بلکہ کچھ یونیورسٹیز نے کہا ہے کہ آپ نے کیونکہ ہمیں دھوکہ دیا, ہم آپ کا ویزا اسٹریٹ وے کینسل کر رہے ہیں. اور کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا یا اپنے کسی فیملی ممبر کا کارڈ جو ہے اس سے آپ وزٹ ویزا یا کسی بھی ویزا
کی جو فیس ہے یا کوئی بھی پیمنٹ ہے وہ پے کریں, بجائے کسی کے اوپر ریلائی کرنے کے, اس کو کیش میں پیسے دے کے اس طرح کا کرنے کے. اور یہ یو کے میں بھی اس طرح ہوا ہے کئی لوگوں کے ساتھ میں کہ کسی اور کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ یوز کر کے ویزا اپلیکیشن فیس دی گئی ہیں جو کہ بعد میں انہوں نے جو ہے وہ واپس مانگے ہیں, تو ہوم آفس نے اس بیس کے اوپر اپلیکیشن ریفیوز کیا کہ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ فراڈولنٹ ہائی لائٹ ہوئی, اور اس کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے ہوم آفس کے اندر وہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود جو ہے شاید جینوئنلی آپ کو پتہ تھا اور آپ اس میں ملوث ہو. اچھا اب بتائیے وزٹ ویزا کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے, اور کیا ایک دفعہ جب لگ جائے تو آپ آ جا سکتے ہیں یا ایک دفعہ ہوتا ہے, اس کا ذرا بتا دیجیے. جی وزٹ ویزا نارملی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ تو 6 مہینے کا لگتا ہے, اگر 1 مہینے کا بھی لگتا ہے. اگر آپ کسی اسپیسیفک کیٹیگری کے لیے اگر آ رہے ہیں, مطلب آپ ایک ایونٹ کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ کو 1 مہینے کے لیے بھی آپ وزٹ ویزا لے سکتے ہیں. مگر نارملی جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے کیٹیگری ہے, پھر اس کے بعد 2 سال کی ہے, پھر اس کے بعد 5 سال کی, اور پھر اس کے بعد 10 سال کی کیٹیگری ہے. اب کوئی بھی جو کیٹیگری ہے اس میں آپ 6 مہینے سے اوپر آپ یو کے میں رہ نہیں سکتے, چاہے آپ کے پاس 10 سال کا ویزا بھی لگا ہے, آپ یو کے میں 6 مہینے سے اوپر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. کیونکہ اگر آپ 183 ڈیز یو کے اندر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یو کے میں رہائش اختیار کر چکے ہیں. ڈومیسائل جو ہے وہ آپ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے 183 ڈیز کی ڈیوریشن ہے, تو 180 ڈیز کے اندر آپ کو جو ہے اپنے کنٹری واپس جانا چاہیے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ لوگ جو ویزا لے کے آتے ہیں, مطلب اگر وہ ارلی 40s میں ہیں, لیٹ 30s میں ہیں, وہ یو کے میں وزٹر ویزا لے کے آتے ہیں 6 مہینے کا یا 2 سال کا, تو وہ یہاں پہ 5 مہینے گزارنے کے بعد واپس جاتے ہیں. اور جب دوبارہ اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کا اکثر ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ کی تو پاکستان کے اندر ایک جاب ہے یا آپ بزنس کر رہے ہو, آپ نے 5 مہینے یا 6 مہینے جو یو کے میں آپ نے رہے, آپ نے ایک تو افورڈ اپنے آپ کو کیسے کیا, اور دوسرا آپ کے بزنس کو لک آفٹر کون کر رہا تھا اتنے لمبے ڈیوریشن کے لیے, اور تیسرا آپ نے ہمیں اپلیکیشن کے اندر تو کہا تھا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے رکیں گے. تو یہ جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں نا, تو ایک مرتبہ آپ کا وزٹر ویزا لگ جائے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا دوبارہ اپلیکیشن بھی سکسیزفل ہوگا. تو آپ کو ہر مرتبہ اپنی انفارمیشن پراپرلی دینی چاہیے, سچی دینی چاہیے, اور جو ایگزیکٹلی آپ نے ٹائم فریم یو کے اندر آ کے رکنا ہے. مطلب اکثر میں پیرنٹس کے یا لوگوں کے بڑے بہن بھائیوں کے کرتا ہوں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ 3 مہینے کے لیے رکے, تو ہم اپلیکیشن کے اندر 3 مہینے ہی بتاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 ہفتے کے لیے رکیں گے, 3 مہینے بعد میں وہ رک جائیں, کیونکہ یہ کل کو ان کو مشکل ہو سکتی ہے. تو پہلے چلے جائیں وہ ٹھیک ہے, بالکل, بجائے اس کے کہ جو اسٹیٹ کیا اپلیکیشن میں اس سے آپ ڈفر کریں. جی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے آئے ہیں 2 ہفتے کے لیے بتا کے, اور آپ آ کے بیمار ہو گئے, یا یہاں پہ کوئی فیملی ایونٹ آ گیا اور آپ کو 1 ہفتہ اور رکنا پڑ گیا, کسی کی شادی یہاں پہ ہے, تو آپ کے پاس ایک ریزن بن جاتی ہے. تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نیکسٹ ٹائم جب اپلیکیشن کریں آپ انہیں بتائیں کہ میں نے انیشیلی 2 ہفتے کے لیے رکنا تھا, مگر مجھے 3 ہفتے ایکسٹرا رکنا پڑ گیا کیونکہ ایک شادی آ گئی تھی, اس کے یہ ڈیٹیلز ہیں, یہ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں, تو میں اس کے لیے رکا. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے آپ ویزا کے ڈیوریشن کے درمیان میں واپس چلے گئے, دوران میں چلے گئے, اس کے ختم ہونے سے پہلے چلے گئے, اٹس ناٹ اے پرابلم. مگر آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اپلیکیشن کے اندر کچھ اور کہا تھا اور آپ نے کیا کچھ اور یہی ڈسکریپنسی جو ہے وہ دیٹ لیڈس ٹو ریفیوزل. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈسکریپنسی سے بچیں, اور ڈاکیومنٹ جو بھی آپ دیں اور انفارمیشن جو بھی دیں وہ ہمیشہ کریکٹ ہو, آپ کے ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اور ایبلٹیز ہو. اچھا کچھ اور اس کے بعد ایڈ کرنا چاہیں گے آپ وزٹ ویزا اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو کہ یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بہن بھائی یو کے اندر ہے, اس کے وہ سیٹل بھی ہیں, جس کو پاکستان میں اکثر کہتے ہیں نیشنلز ہیں وہاں کے, تو وہ ہمیں اسپانسر نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہو, آپ کا گھر ہونا ضروری نہیں, بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے نیشنل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا انڈیفینٹ ہونا بھی یہاں پر پرماننٹ جو سیٹلمنٹ ہے وہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ لیگل ہو اور وزٹر کے علاوہ کسی کیٹیگری. مطلب اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یو کے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جب وہ ان کی گریجویشن سیرمنی ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, بالکل نارمل چیز ہے, وہ انویٹیشن بھیجتے ہیں. تو وہ تو نہ ان کے پاس گھر ہوتا ہے اپنا, نہ ان کے پاس یہاں پہ سیٹلمنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے, سیٹل اسٹیٹس ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بڑے لمبے چوڑے خراجات ہوتے ہیں رکھنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسپانسر وہ بھی کر سکتے ہیں, انویٹیشن وہ بھی دے سکتے ہیں. تو 80% جو ٹائم ہے نا وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کی اپنے سرکمسٹانسز کیا ہیں. جو اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یہاں پہ کئی لوگ اسپانسر بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اپنا گھر نہیں. تو میں کہتا ہوں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کافی زیادہ جو متس ہیں وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں, خود سے گھڑی ہوئی ہیں چیزیں کہ یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایز لانگ ایز آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ پروو کر سکتے ہیں, کن کو آپ بلا رہے ہیں, کیوں بلا رہے ہیں, کیسے آپ ان کو جانتے ہیں, کتنے عرصے کے لیے آپ بلا رہے ہیں, اگر وہ یو کے میں آ رہے ہیں تو وہ کہاں پہ رک رہے ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, یا وہ خود اپنا. کئی مرتبہ فیملی ممبرس جو ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ہم اور ہماری فیملی اور بچے رہ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے اکاموڈیشن فلاں ہوٹل میں بک کر رہے ہیں.
اٹس پرفیکٹلی فائن. آپ کو ان کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرانے کی ضرورت. اگر آپ کا جگہ ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے آپ قریبی ہوٹل میں ان کو جو ہے وہ جگہ لے کے دے سکتے ہیں. اور یو کے دیکھیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یو کے ہوٹل بک کرتے ہیں, آپ 24 گھنٹے پہلے تک آپ ہوٹل کینسل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل, تو یہاں پہ آپ کا نقصان نہیں ہے. مگر یہ نہ دینا ہوٹل بھی, اور ساتھ میں ان کی طرف سے ایک اچھی اسپانسرشپ کئی مرتبہ نہیں ہوتی. مطلب انہوں نے صرف سمپل سا ایک لیٹر جو ہے وہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے سائن کر کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لیں. تو میں اکثر اس کو پنجابی میں کہتا ہے مگرو لانا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے مگرو لایا اپنے بہن بھائی کو یا جس کو بھی آپ اسپانسر کریں, کیونکہ اگر آپ اسپانسر کریں ہیں آپ اس کو سیریس لے کے کریں, کیونکہ اگلے بندے کا اپلیکیشن اس بیس کے اوپر لگنا یا ریفیوز ہونا ہے, تو آپ اس کو سیریس لیں. مطلب ان کے پے سلپس لگائیں, اپنی پے سلپس لگائیں, اپنے اکاموڈیشن کی ڈیٹیلز لگائیں, آپ کا اپنا اسٹیٹس یہاں پہ کیا ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی کی لگائیں. کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں اکثر جو ہے وہ کئی مرتبہ آپ نے کسی کو اسپانسر کیا ہوتا ہے, وہ بندہ کاپیاں جو ہیں کہیں اور پہ چلی جاتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی اور اپنا اسپانسرشپ جو سرٹیفکیٹ لیٹر ہے اس کو کسی مستند وکیل سے جا کے اسٹیمپ کروائیں اور پھر اس کے بعد اس کو بھجوائیں. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کا. آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بات کی, اور انہوں نے وزٹ ویزا کے تقریباً سارے اسپیکٹس انہوں نے کور کیا. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آپ کا سوال رہ گیا ہو تو ہم منتظر رہیں گے آپ کے سوال کے, تاکہ اگلے سیشن میں ہم اس کا جواب دے سکیں. اب تک کے لیے اتنے. انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.